اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نبا چل رہی ہے، اس کی 10 آیتیں ہم نے کل پڑھی تھی اور آج آگے کی 10 آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے، اب تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت کے بارے میں ایک کافر اختلاف کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس بات کو بتلانے کے لیے قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ قدرت کا تذکرہ ہے کہ جب ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیا تو ہمارے لیے ان چیزوں کو فنا کر دینا کون سا مشکل ہے، ہم نے ہی بنایا، ہم ہی اس کو فنا کر دیں گے۔ تو اور فنا کرنے کا نام ہی قیامت ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کا ٹائم بنایا۔ اس سے پہلے ایک آیت یہ تھی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، بلکہ اس سے پہلے ایک وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ سبات کی ایک تفسیر پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہے کہ راحت کا، سکون کا ذریعہ بنایا نیند کو۔ دوسری تفسیر جو علامہ آلوسی نے بھی کی ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو موت جیسا بنایا۔ سبات کا ترجمہ موت سے کیا ہے اور لفظ مثل لائک چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی مر جائے گا اور پھر اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا، تو ہم نے اس کو بطور ایگزامپل کے تمہارے سامنے نیند بنا دی ہے، تاکہ تم کو عقل آ جائے کہ جس طریقے سے آدمی سونے کے بعد کچھ محسوس نہیں کرتا، کیا ہو رہا کیا نہیں، دن ہو رہا رات ہو رہی، اسی طریقے سے موت بھی آ جائے گی۔ تو موت ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی جس طریقے سے لباس کے ذریعے سے انسان کا جسم ڈھک جاتا ہے اور اندر کا حصہ چھپ جاتا ہے، اسی طریقے سے رات کے اندر ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ عام طور پر رات ہی میں نیند آتی ہے، عام مزاج لوگوں کا یہ ہے، اور رات کے اندر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے جو دن میں سکون محسوس نہیں ہوتا۔ تو رات اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ تو اگر دن ہی دن رہتا تو بہت زیادہ پریشانی ہوا کرتی، اور آدمی جتنا بھی غور کرے گا رات کو سوچتا رہے کہ دیکھو اگر دن ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، دن ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اس کو رات کی نعمتیں ظاہر ہوتی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش بنایا، یعنی کمائی کا وقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاندنی قائم کر دی، روشنی قائم کر دی، اس کی وجہ سے آدمی ملکوں کا سفر کرتا ہے، کھیت میں چلا جاتا ہے، باغ میں چلا جاتا ہے، پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، حالانکہ رات کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو دن اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں لائٹیں آ گئی ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں بھی لائٹیں نہیں ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ آخری قیامت سے پہلے اگر لائٹوں کا انتظام ہو بھی جائے تو پوری اس سے پہلے جو ہزاروں سال کی دنیا گزر چکی ہے وہ تو سب لائٹ سے محروم ہو کر صرف دن ہی میں روزی کمایا کرتی تھی اور دن سے فائدہ اٹھاتی تھی، اور آج بھی لائٹ ظاہر سی بات ہے دن کا کام نہیں دے سکتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے جب دن گزارے کہ اگر اب رات ہوتی تو پھر کیا ہوتا، یہاں میں نہ جا پاتا، یہاں نہ جا پاتا، یہاں نہ جا پاتا، تب جا کر یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے قرآن اتارا ہے تب معلوم ہوگا، ورنہ تو آدمی ترجمہ کرے گا اور آگے چل کر بڑھ جائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے روزی کا وقت بنایا، اس لیے نہیں قرآن اترا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسے تم گھر میں رہ رہے ہو، کہ زمین بچھونا بن گئی اور دن اور رات تمہارے لیے تیار ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اوپر ہمارے اوپر چھت بنائی، اور چھت بھی 7 چھتیں بنائی، شدادن مضبوط۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آسمان سے اوپر بہت بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانیں پتھر گرتے رہتے ہیں، اگر یہ
آسمان نہ ہوتے تو زمین پر وہ ڈائریکٹ آ کر گرا کرتے، تو جس کی وجہ سے انسان کا زمین پر رہنا محال ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان مضبوط بنا دیے تاکہ اوپر کے پتھر اور جو چیزیں گرتی ہیں وہ وہیں کے وہیں رک جائیں اور انسان کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی آدمی سوچتا ہی نہیں ہے بات، چھت اگر نہ ہو تو کیسے آدمی زندگی گزارتا ہے، تو اگر ہمارے اوپر آسمان نہ ہوتا تو کیسے زندگی گزارتے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، پھر آسمان میں ایک سورج بنایا چمک دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، اور اس کی گرمی اتنی دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا کو گرم کیے ہوئے ہیں جہاں بھی نکل جاتا ہے۔ آج تو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورج جس زمین کے حصے سے جتنا بھی قریب ہوتا ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سورج کیا نعمت بھی ہے اور قدرت بھی ہے، جتنا بھی سوچیے اتنا کم ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ باتیں زیادہ بتلانے کی نہیں، بلکہ آدمی روزانہ سوچے، تب آدمی کا ایمان بنتا ہے، تب آدمی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین آتا ہے۔ خالی سن کر اور سنانے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ بار بار غور نہ کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، دیکھیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے پینے کے لیے، کھیتی میں پانی کی ضرورت، باغ میں پانی کی ضرورت، وضو میں، غسل میں، گھر دھونے میں، کپڑے دھونے میں، جسم کو دھونے میں، ہر جگہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا کہ بھرے ہوئے بادلوں کو بھیج دیا اور ایسا پانی برساتے ہیں جیسا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایسا پانی برستا ہے موسلا دھار کہ نہریں بہنے لگتی ہیں، اور نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے کنووں میں، نلکوں میں، اور آج کے دور میں ٹنکیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسان سینکڑوں من پانی استعمال کر چکا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتا کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا پھر کیا ہوتا۔ کبھی سفر کرنے کا موقع ملے اور پانی پینے کو نہ ملے، شاید وہاں تو پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو پانی کی قدر معلوم نہیں ہوتی، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم غلہ اگائے۔ دیہات کے لوگ جو کھیتی کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو پھر کھیت کے اندر کیا نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اگر وقت پر بارش نہ ہو، کھیتیاں سب خراب ہو جاتی ہیں، سبزیاں پیدا نہیں ہوتی، باغ کے اندر پھل پیدا نہیں ہوتے، وقت سے پہلے ہو جائے تو خراب، وقت کے بعد ہو جائے تو خراب، وقت پر کم ہو جائے تو خراب۔ تو اللہ تعالیٰ کا پانی برسانا، آج کے دور میں آدمی خود پانی دے سکتا ہے، لیکن پانی، بارش کے پانی کے اندر جو طاقت، جو قوت، جو صلاحیت، جو فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ انسان کے پانی سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ وجنات الفافا، گھنے باغ اگائے، یعنی اس کے اندر بھی قدرت ہے کہ ایک باغ، اس کے اندر 100 درخت، 100 درخت کے اندر ایک درخت میں 100 شاخیں، پھر شاخوں کے اندر کتنے پتے، اور کہیں کسی کے اندر پھول نکل رہا ہے، کہیں پھل نکل رہا ہے، کہیں کلی نکل رہی ہے، پھر کلی کے اندر بھی کتنے پتے نکل رہے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، الفافا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھنے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں ایک نئی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایک پتے کی طرف، ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ پانی پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو یہ سب نعمتیں ہیں تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ بات متعین ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا وقت، یعنی اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیں گے، مسلمانوں کو الگ، کافروں کو الگ، پھر مسلمانوں میں گناہگاروں کو الگ، نیک لوگوں کو الگ۔ ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتا، پورا متعین ہے، تمہارے اختلاف کرنے سے یہ نہیں وہ ٹل جائے گا، تمہارے اختلاف کرنے سے یہ نہیں کہ وہ بعد میں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا نہیں رکھا، وہ تمہارے پاس فی الحال آ نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ آئے گا نہیں، اور اشارہ کر دیا کیا ہوگا اس قیامت کے دن، یوم ینفخ، کہ حضرت اسرافیل جو سور لے رکھا ہے، جس کو سینگ جیسا کہہ لیجئے، ایک چیز ہے جو اندر سے خالی ہے، ایک برتن کہہ لیجئے جو اندر سے خالی ہے، وہی سور ہے۔ اس کے اندر پھونک ماری جائے گی اور اس کی پھونک سے اتنی تیز آواز نکلے گی کہ ساری دنیا میں وہ آواز پھیلے گی، گویا کہ سب کو اٹیک ہو جائے گا اور پوری دنیا کے انسان، جنات اور جانور سب کے سب مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے، اسی کو نفخہ اولا کہتے ہیں، اور اسی کو سور کا پھونکنا کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم ینفخ فی الصور میں بیان کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم لوگ قبروں سے زندہ ہو جاؤ گے،
یعنی 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ لوگ مر جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو جائیں گے، اور قبروں سے اور جو جو جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں سے زندہ ہو کر آئیں گے، اور فوج در فوج بن کر آئیں گے، یعنی جماعتیں بن کر آئیں گے۔ کچھ لوگ، اللہ محفوظ فرمائے، اپنے سر کے بل چل کر آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ اس وقت پیروں سے چلا رہا ہے وہی اللہ اس وقت سر سے بھی چلائے گا، اور سر سے آدمی چلے گا، اسی کی وجہ سے مٹی چہرے پر آئے گی، کہیں کانٹے آ رہے ہیں وہیں اس کو ہٹانے پڑیں گے، جس طرح آدمی پیر سے کانٹے ہٹاتا ہے اس کو چہرے سے کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بہت سے لوگ پیدل چل کر آئیں گے، اور بہت سے لوگ سواریوں پر چل کر آئیں گے، عیش کے ساتھ، مزے کے ساتھ۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ ان کا خلاصہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان جب پھٹے گا تو یہ سمجھ لیجئے وہ کھل گیا۔ جب پھٹا تو درمیان میں راستے بن گئے تو وہ کھل گیا، اور کھلنے کے بعد جو راستے بنے انہی راستوں کو اللہ تعالیٰ نے فکانت ابوابا بتلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان آسمان میں جب پھٹن آئے گی تو درمیان میں راستے بن جائیں گے جس سے فرشتے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں اس کی صراحت فرمائی، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ آسمان پھٹے گا اور فرشتے آسمان سے اتریں گے۔ اور وسیرت الجبال فکانت سرابا میں فرمایا کہ پہلے تو پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا، اور یہ پھر چورا چورا ہوا میں اڑے گا، وسیرہ چلایا جائے گا، یعنی ہوا میں اڑے گا، اور اڑتا ہوا ایسا لگے گا جیسے کہ ریت چل رہا ہے۔ یعنی وہ اتنے مضبوط پہاڑ جو آج اتنے مضبوط معلوم ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن ریت جیسے، غبار جیسے بنیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے، اور ایسا لگے گا جیسا کہ ریت ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ان پہاڑوں کی حقیقت بن جائے گی۔ اس سے آدمی سوچے کہ قیامت کے دن کیا ہولناک منظر ہوگا اور ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری